صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ صاحب عقل لوگ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، صاحب عقل وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم، اور رات کو لیٹے ہوئے یا دن کو لیٹے ہوئے بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہمیشہ زمین و آسمان کی پیدائش پر فکر کرتے رہتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں۔ اولو الالباب یہ عرض کرتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے خدا پہلا مطالبہ تو ہمارا یہ ہے کہ اب جب ہمیں نئی زندگی عطا کی گئی، نئے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو ہمارے پرانے گناہوں کا شمار نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا میرے لیے یہ صرف دعا کیا کریں کہ خدا مجھے اس حالت میں واپس بلائے کہ مجھ سے راضی ہو چکا ہو۔ پس وتوفنا مع الابرار کی دعا صاحب عقل لوگوں کی دعا ہے۔ پھر ایک دعا قرآن کریم میں اولو الالباب کی دعا بتائی گئی ہے، یعنی عقل والوں کی دعا، جن کا دماغ روشن ہوتا ہے، جن کا نور بصیرت تیز ہوتا ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدل نے بدلنے میں یقیناً نشانات ہیں اولو الالباب کے لیے، صاحب عقل لوگوں کے لیے۔ صاحب عقل لوگ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، صاحب عقل وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم، اور رات کو لیٹے ہوئے یا دن کو لیٹے ہوئے بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہمیشہ زمین و آسمان کی پیدائش پر فکر کرتے رہتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ کیا پیدا کیا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا لطائف پوشیدہ ہیں اس کی تخلیق میں۔ یہ غور کرنے کے بعد ان کے دل سے بے ساختہ یہ دعا نکلتی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، باطل نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، کیونکہ اتنا اعلیٰ نظام جو ایسا مربوط ہو اور ایسا گہری حکمتوں پر مبنی ہو، وہ عبث نہیں ہو سکتا، بیکار نہیں بنایا جا سکتا، ضرور اس کا کوئی مقصد ہے۔ اور اگر ہم اس مقصد کو پورا کرنے والے نہ بنیں تو جس طرح بیکار چیزیں آگ میں پھینک دی جاتی ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہم بھی آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ تو ان سب باتوں پر مشتمل یہ دعا ہے، اگرچہ الفاظ تھوڑے ہیں۔ عرض کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تیری شان بلند ہے، تو سبحان ہے، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بس سوال یہ ہے کہ اچانک زمین و آسمان پر غور کرنے کے بعد آگ کے عذاب کا کیا ذکر چل پڑا؟ وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ ذکر اس مضمون میں مخفی ہے، اس کے اندر یہ ذکر موجود ہے، اگرچہ ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ مراد یہی ہے کہ جب وہ یہ مضمون پا جاتے ہیں کہ اتنی عظیم الشان کائنات جو اتنی لطافتوں اور حکمتوں کے ساتھ بنائی گئی ہے، اور ارب ہا ارب سال جس کی تخلیق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں لگے، یہ بے معنی اور بیکار نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان ایک گلی ڈنڈا بھی بنائے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی معمولی سی کھلونا بھی بچے گھڑ لیں یا مٹی سے بنا لیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ جب وہ مقصد پورا نہ ہو تو پھر اسے یا ردی میں پھینک دیا جاتا ہے یا آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ ہر پرزہ جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، اس مقصد کو جب وہ پورا کرنا چھوڑ دے تو جنگ میں چلا جاتا ہے۔ پرانی کاریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ ایسی جگہوں میں بھجوا دی جاتی ہیں جہاں بڑی بڑی مشینیں
ان کو چڑمڑ کر کے محض لوہے کا ڈھیر بنا دینے پہ لگی رہتی ہیں، اور آنن فانن ان کاروں کے حلیے بگڑ جاتے ہیں اور وہ محض لوہے کے ٹکڑے رہ جاتے ہیں باقی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز باقی رہے جو مفید ہے، جو ان مقاصد کے مطابق ہے جن مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور ہر وہ چیز رد کر دی جائے اور اسے کالعدم کر دیا جائے جو مقاصد کو ادا کرنے سے عاری ہو گئی، کیونکہ اس کے رہنے کا اب کوئی جواز نہیں رہا۔ ان کے لیے آگ بنائی گئی ہے۔ آگ ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے جو مقصد کو پورا نہیں کر سکے۔ تو اس لیے بڑی پرحکمت دعا ہے۔ ان لوگوں کو اولو الالباب کہنا، دیکھیے کیسا سچتا ہے یہاں، کہ غور و فکر کے بعد لمبی باتوں کی بجائے سیدھی نقطے کی بات کہی، آخری مقصد کی بات بیان کر گئے کہ اے خدا بہت ہم نے غور کر لیا ہے، یہ ہمیں اب یقین ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا تو ہم آگ کے ایندھن کے بنائے جانے کے لائق ہوں گے۔ بس ہم تجھ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے خدا جسے تو آگ میں داخل کر دے یا داخل کرے گا تو اسے تو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہ بھی کیسی پرحکمت دعا ہے، اور دیکھیں اولو الالباب کہلانا ان کے لیے کیسا زیب دیتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ جسے تو آگ میں داخل کرے، یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ گویا نعوذ باللہ زبردستی لوگوں کو آگ میں داخل کرتا پھرتا ہے۔ اس شبے کا ازالہ اس دعا کے آخری ٹکڑے نے کر دیا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اے خدا جن کو تو آگ میں داخل کرے گا وہ ظالم ہوں گے، خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی مدد نہیں کی جاتی، اس لیے تو ان کی مدد نہیں کرے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ پھر یہ دعا آئی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے خدا ہم نے اس منادی کی آواز کو سنا جو یہ پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ اس کی یہ ندا تھی کہ اے لوگو تم خدا اپنے رب پر ایمان لے آؤ، بس ہم نے اس پکار کو سنا اور ایمان لے آئے۔ اس ایمان لانے کے نتیجے میں کیا طلب کیا جاتا ہے؟ اولو الالباب یہ عرض کرتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے خدا پہلا مطالبہ تو ہمارا یہ ہے کہ اب جب ہمیں نئی زندگی عطا کی گئی، نئے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو ہمارے پرانے گناہوں کا شمار نہ کیا جائے۔ کلین سلیٹ، بالکل صاف تختی کے ساتھ ہم دوبارہ اپنی ایک نیا زندگی کا سفر شروع کریں۔ لیکن یہ کہنا بھی کافی نہیں، کیونکہ بہت سی برائیاں زندگی کے اندر اس طرح داخل ہو جاتی ہیں جیسے فطرت ثانیہ بن گئی ہوں، اور محض ایمان لانے کے نتیجے میں وہ از خود بیماریاں جھڑ نہیں جایا کرتی۔ پرانے گناہ تو بخشے گئے، لیکن بد عادتیں جو زندگی کا حصہ بن چکی ہیں وہ کیسی چھوٹیں گی، اور ان کے نتیجے میں جو نئے گناہ پیدا ہوتے رہیں گے ان کا کیا بنے گا؟ تو دیکھیے یہ صاحب عقل لوگ کیسی اچھی دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، پہلی کی بخشش، اور آئندہ ہماری وہ برائیاں ہم سے دور کرنا شروع فرما دے جو برائیاں ہمارے ساتھ لاحق ہو چکی ہیں، بیماریوں کی طرح ہمیں چمٹ گئی ہیں، جن کو دور کرنا ہماری طاقت میں نہیں ہے۔ بس ایمان لانے کے ساتھ ہی سب برائیاں دور نہیں ہو جایا کرتی، اور یہ خصوصاً ان مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے جو دنیا میں تبلیغ اسلام کر رہے ہیں۔ محض تبلیغ کے ذریعے کسی کو مسلمان بنا لینا اور یہ سمجھ لینا کہ فرض ادا ہو گیا ہرگز کافی نہیں، کیونکہ بہت سے ایسے ایمان لانے والے ہوں گے جو سچے دل سے توبہ بھی کر چکے ہوں گے، لیکن
अपनी बहुत सी बदियां साथ लेकर आएंगे जिनसे छुटकारा पाना उनके बस में नहीं। अगर उनकी तरफ तवज्जो ना की गई, अगर तबलीग करने वाला उनसे मुस्तकिल ताल्लुक़ रख के उनकी मदद नहीं करता उनकी बुराइयां दूर करने में, तो ऐसा ही होगा जैसे बाज़ बच्चे वबाई अमराज का शिकार होते हैं और माएँ उनको जगह जगह लिए फिरती हैं और इतना नहीं सोचती कि मजालिस में लेके जाएंगी तो और भी बीमारियां फैलाएंगी। कई माएँ मेरे पास भी ले आती हैं, जब मैं प्यार कर चुकता हूँ तो बताती हैं कि इसको तो फलां वबाई बीमारी है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है, वो अलग बात है, लेकिन ये जो मजमून है इसको ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए। कुरान करीम ने हमें बताया कि उलुल अलबाब इकरार करते हैं कि महज ईमान लाने के नतीजे में हम पाक व साफ नहीं हो गए, हमारे गुनाह बख्शे भी जा चुके हों तब भी हमारे अंदर बुराइयां मौजूद रहेंगी और तेरी मदद के सिवा वो बुराइयां दूर नहीं हो सकती। बस मोमिनों को नौमुबाइन की फिक्र करनी चाहिए और उनके साथ लगकर उनकी कमजोरियां दूर करने में उनकी मदद करनी चाहिए, वरना उसी तरह खुले छोड़ दिए गए तो बाकी जमात में भी वो अपनी बीमारियां फैलाते रहेंगे। अगला हिस्सा दुआ का इसे मुकम्मल कर देता है। फिर वो अर्ज करते हैं वह तवफ़ना माल अबरार। अब बुराइयां तो दूर करेगा अगर हमारी दुआ कबूल हो गई, लेकिन पता नहीं कितना वक्त लगता है। बाज़ बीमारियां उम्र का साथ दिए हुए होती हैं, लंबे अरसे से चिमटी हुई होती हैं और पता नहीं कितनी उम्र बाकी है, इतने अरसे में वो मिट भी सकेंगी कि नहीं, मौत का कोई वक्त मुअय्यन नहीं। तो देखें उलुल अलबाब ने कैसी अक्ल वाली दुआ की, व तवफ़ना माल अबरार। ऐ खुदा मारना ना जब तक नेकों में शुमार ना हो चुके हों, तेरी मर्जी है आहिस्ता सेहत दे या देर से सेहत दे, मकसद ये है कि जब तक सेहत ना पा चुके हों हमें वापस ना बुलाना, आखिरी सांस इस हालत में ले रहे हों कि तू कह रहा हो कि तुम अबरार में दाखिल हो गए हो। कैसी प्यारी दुआ है। और उलुल अलबाब वाकई ऐसी दुआएं किया करते हैं और ऐसी दुआओं की दरखास्तें भी किया करते हैं। एक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सहाबियाँ हैं लाहौर में, हमारे यहाँ बड़ी मुखलिस जमात की रुकन आमना सदीक़ा की वालदा, बहुत बड़ी उम्र हो चुकी है, गालबन 90 और 100 के दरमियान है, और लेकिन माशाअल्लाह होश व हवास खूब कायम, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की बातें याद। उनका मुझे अभी रमज़ान में पैगाम मिला, उस पर मुझे ये आयत याद आई। मैंने कहा देखें खुदा ताला ने किस तरह अपने प्यारे बंदों की बातें महफूज कर दी हैं कुरान करीम में, उनकी भी जो पहले गुजर चुके थे, उनकी भी जो बाद में आने वाले थे। उन्होंने कहा मेरे लिए ये सिर्फ दुआ किया करें कि खुदा मुझे उस हालत में वापस बुलाए कि मुझसे राज़ी हो चुका हो। बस व तवफ़ना माल अबरार की दुआ साहिब अक़ल लोगों की दुआ है। वो जानते हैं कि बुराइयों का ज़िंदगी का साथ होता है, बाज़ दफ़ा गिर भी जाएं तो दोबारा भी आ जाती है। आखिरी फैसला उस वक्त होगा जब इंसान वापस जा रहा होगा। उस वक्त अगर खुदा की रज़ा की निगाहें पड़ रही हों, अगर उसके नज़दीक उस वक्त इंसान नेकों में शुमार हो चुका हो, तो ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। और फिर इंसान ये कह सकता है कि मैं बातिल में नहीं हूँ, उन लोगों में नहीं हूँ जो बातिल शुमार किए जाते हैं। फिर इसके बाद एक दुआ जारी है। अभी अपनी ज़ात के लिए सब कुछ मांगा गया, मगर उस दीन के लिए अभी कुछ नहीं मांगा जिस दीन के नतीजे में उनकी इस्लाह का सिलसिला शुरू हुआ। चुनाचे मान मालूम होता है, मौत के तसव्वुर के साथ ही ये ख्याल पैदा होता है कि ऐ खुदा हमने ये पैगाम दूसरों को भी तो पहुंचाना है, और तेरे वादे हमारे मुतल्लिक जो पहले नबियों से किए गए हैं कि हम दुनिया में इस तरह इस्लाह अहवाल करेंगे और लोगों के हालात में पाक तब्दीलियाँ पैदा करेंगे, वो अगर वादे पूरे ना हुए तो क़यामत के दिन फिर भी हमारे लिए शर्मिंदगी है। यानी एक इंसान अपनी ज़ात में अगर नेक भी बन चुका हो और उसका बज़ाहिर नेक अंजाम भी हो, अगर दूसरे बनी नौ इंसान के मुतालिक वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता,
تو وہ اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا. یہ اولو الالباب کی تعریف کی جا رہی ہے. چنانچہ یہ دعا بھی ساتھ بتا دی کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے خدا وہ سارے وعدے ہمارے حق میں پورے فرما دے جن کا جو تو نے پہلے رسولوں کو دیے تھے کہ ہم آنے والوں کے ساتھ یہ سلوک فرمائیں گے. اب یہ کیا مطلب ہے وعدتنا علی رسلک؟ دراصل یہاں یہ بات کھل گئی کہ یہ ساری دعا جو اولو الالباب کی دعا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی دعا ہے، اور جن لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہی کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک آپ ہی کی امت ہے جن کے متعلق گزشتہ تمام انبیاء نے خوشخبریاں دی تھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمام دنیا میں ہر دوسرے دین پر غالب فرمائے گا. تو یہ عرض کرتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، تو نے گزشتہ تمام انبیاء کے ہاتھوں جو ہمیں خوشخبریاں بھیجی تھی اور وعدے کیے تھے کہ میں امت محمدیہ سے یہ سلوک کروں گا، وہ ہمارے حق میں پورے فرما دے. ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں ذلیل اور رسوا نہ ہونے دینا کہ وہ وعدے جو ہمارے ساتھ وابستہ تھے وہ پورے نہ ہوئے. اب اگر وعدے پورے نہیں ہوئے تو بظاہر یہ خیال جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے پورے نہیں کیے، حالانکہ خدا تو وعدے پورے کرتا ہے. بس اس دعا کا آخری حصہ یہ ہے انک لا تخلف المیعاد، جہاں تک وعدوں کا تعلق ہے تو یقیناً وعدہ خلافی کرنے والوں میں سے نہیں، تو لازماً اپنے وعدے پورے کرتا ہے. بس جب ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ یہ وعدے ہمارے حق میں پورے فرما، تو مطلب ہے ہمیں ان وعدوں کا مستحق بنا دے، کیونکہ اگر ہم مستحق نہ رہے تو پھر یہ وعدے پورے نہیں ہوں گے. لیکن قصور تیرا نہیں ہوگا، قصور ہمارا ہوگا. تو اس طرح قرآن کریم ان لوگوں کی راہوں کو ہم پر آسان بنا دیتا ہے جن کی دو راہیں ان کی دعاؤں کے نتیجے پر ان پر آسان بنائی گئیں، اور ہمیں نصیحت فرماتا ہے کہ اس طرح یہ دعائیں کرتے کرتے اس سفر میں آگے بڑھو.